ہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا کرتا تھا تو جن صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے ان میں سے ایک نمایاں نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔ آپ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم تمام مسلمانوں کی امی کے بھائی ہوئے، اس لیے ان کو خال المؤمنین، ایمان والوں کے ماموں کہا جاتا ہے، خالو کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کو خلافت کا منصب عطا ہوا ہے، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نمبر ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانچواں نمبر ہے۔ تو ان کے بعد چھٹے نمبر پر مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان تمام میں سے سب سے لمبا عرصہ بادشاہی کا، خلافت کا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ہادی بنا یعنی دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، دوسروں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کرنے والا بنا، اور مہدی بنا کہ یہ خود ہدایت یافتہ، خود اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علاقوں کے مسلمانوں کے لیے فتح ہونے کی جو بشارتیں اور خوشخبریاں دی تھیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے اور مسلمانوں کے محتاج ہوئے، مسلمان خلافت میں شامل ہوئے، اس کا حصہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی، پہلے سپاہی، پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے بحری بیڑا، سمندری جہاز بنایا اور سمندر کے سفر کر کے جہاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے مسلمانوں کی خلافت حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد خود ہی اتفاق اور اتحاد سے، پیار اور محبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی خلافت، اور خود ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، خود ان کو خلیفہ اور بادشاہ مانا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ روم کے کچھ لوگ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، گندا ذہن رکھتے ہیں، گندے قلم سے لکھ رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارا اور ان کو فرمایا، آئے رومی کتو، اگر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں ان کی طرف سے آپ کے سامنے آئے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ گویا ان لوگوں کا آپس میں ایسا پیار کا، محبت کا، اعتماد کا رشتہ تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ محترم ہیں، مکرم ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو چونکہ ان کی وفات کا دن 22 رجب ہے، یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ طبقہ الرجی ہے، ان کو تکلیف ہے، وہ ان سے نالاں ہے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں خلافت سے خارج قرار دیا تھا کہ تم میرے نافرمان ہو، اور ان کے سرغنوں کو سزائیں بھی دی تھیں۔ وہ طبقہ آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گندا ذہن رکھتا ہے، حسد کا ذہن رکھتا ہے، اور اس گندے ذہن کا اظہار انہوں نے کچھ سالوں سے یوں کرنا شروع کیا کہ 22 رجب کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے تو انہوں نے اس دن ہی اپنی ایک رسم ایجاد کی جس کو وہ کونڈے کی رسم کہتے ہیں، اور بظاہر وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً پس پردہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اپنی گندی ذہنیت کا اظہار کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی مومن کی وفات پر، کسی ایمان والے کی وفات پر، کسی مسلمان خلیفے کی وفات پر بے دین بندہ ہی خوش ہو سکتا ہے، ایمان والا بندہ اس پر کوئی خوشی نہیں منا سکتا۔ اس لیے یہ جو کونڈوں کی رسم ہے جس کو اپنے لحاظ سے تو وہ کہیں جا کے بظاہر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پس پردہ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رافضی لوگ اس طرح کی رسم کر کے بہت سارے سنی مسلمانوں کو بھی اہل بیت کے نام سے دھوکہ دے کر کے اس میں شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پرانے زمانے کی کئی ساری خصوصاً عورتیں اس رسم میں شریک ہو کر کے گناہ میں شریک ہوتی ہیں، بیچاری پیسہ بھی اپنا خرچ کرتی ہیں، وقت بھی اپنا خرچ کرتی ہیں، اور رسم بد میں شریک ہو کر کے خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن جو وہ لوگ کونڈے کی رسم سے اپنے باطن کی بدی کو ظاہر کرتے ہوئے وہ خوشی مناتے ہیں، گویا مسلمان بھی لا علمی میں بیچارے بعض اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسم، ویسے تو اسلام رسموں کا مذہب ہے ہی نہیں، اسلام رسموں کا مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جس بات کو رسم کے لفظ سے یاد کیا جائے وہ اسلام میں ناجائز ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے رسموں کو مٹانے کے لیے اور سنتوں کو پھیلانے کے لیے۔ جہاں رسم آتی ہے وہاں سنت مٹتی ہے، اور جب سنت زندہ ہوتی ہے وہاں رسم مٹتی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسمیں میرے پاؤں کے نیچے روندی گئی ہیں، میں رسموں کو لتاڑنے کے لیے آیا ہوں،
رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ جتنی بھی سابقہ رسمیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مختلف کفار کی، مشرکین کی چل رہی تھی، ایک ایک رسم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ یہاں پہلے ہندو رہتے رہے ہیں، مسلمان، ہندو، پاکستان، انڈیا ایک ہی ملک تھا، تو ہندو لوگ یہاں رہتے تھے۔ ہمارے مسلمان لوگ ان ہندوؤں کو خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، مختلف ان کے جو مذہبی اتوار ہیں، مذہبی ان کے جو ڈے ہیں، مذہبی ان کے جو ایام ہیں، اس پر وہ اپنی رسمیں مناتے تھے۔ تو ہمارے مسلمان جو اسلام سے بیچارے عاری اور خالی، وہ ان کو دیکھا دیکھی یہ بھی ان رسموں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے رسمیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ خوشی کی موقع کی ہیں، چاہے وہ غمی کے موقع کی ہیں، جس کے ساتھ بھی لفظ رسم آئے گا، آپ یہ یاد رکھیں وہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام میں سنت ہے، ہم سنی لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اس لیے ہمارا کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا ہمیں ارشاد بھی یہی فرما گئے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اے میرے امتیو، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرمایا سنت کی ترغیب دی، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو مردہ سنت کو، چھوڑی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، جس کا رواج مسلمانوں سے ختم ہو گیا ہوگا، جو اس سنت کو زندہ کرے گا، اس ایک سنت کے اپنانے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا من راغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، فلیس منی، پھر وہ میری جماعت میں سے نہیں ہوگا، میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اب جو ہم لوگ معراج کا واقعہ ہر سال سنتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی، رسائل میں بھی، میڈیا پر بھی سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں ہم اس سے سبق بھی حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر پر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر تھے، وہاں 7 آسمانوں کے اوپر بھی تھے۔ 7 آسمان حضور کے جوتے کے نیچے تھے۔ مقام رف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سنی صریف الاقلام، ان قلموں کی آواز جو مسلمانوں کے اعمال اور تقدیر لوح محفوظ میں لکھ رہے تھے، میں نے ان قلموں کی آواز سنی ہے۔ تو صریف الاقلام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ کعبہ قوسین، 2 کمانوں کی رسیوں کو جب ملایا جائے تو آپس میں بالکل یوں مل جاتی ہیں۔ فرمایا کعبہ قوسین، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور میری 1 to 1 یوں ملاقات ہوئی۔ فتدلی، اللہ نے مجھے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا کہ بار بار اللہ فرماتے اور قریب ہو، اور قریب ہو۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا جیسے 2 کمانوں کی رسیاں آپس میں یوں مل جاتی ہیں کہ درمیان میں کوئی وقفہ اور خلا تیسری چیز نہیں ہوتی، تو میری اور میرے اللہ کی یوں اس سے بھی زیادہ قربت کی ملاقات ہوئی۔ اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو تحفہ دیا ہے وہ نماز والا ہے۔ اللہ نے اتنا قرب دے کر کے، اتنا بلا کر کے جو تحفہ دیا ہے وہ تحفہ نماز والا ہے۔ حضور کو نماز معراج ہوئی عرشوں پر، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں معراج المؤمنین، ایمان والوں کی معراج وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سجدہ ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان والا سجدہ کرتا ہے، یہ ایمان والے کی معراج ہوتی ہے۔ جیسے وہاں اللہ کا قرب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والا بھی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔
اس لیے نماز والا تحفہ لے کر کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خود دیکھا کہ ان لوگوں کو کتنی سزا مل رہی ہے جو زبان پر احتیاط نہیں کرتے اور جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتے۔ ان دونوں کی سزاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو بے نماز ہیں ان کو کیسے تنور کی طرح گڑا ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے، جہنم کی آگ جل رہی ہے جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے، اور اس میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، اس میں وہ جل رہے ہیں اور اوپر کے اٹھ کے آتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں، گویا آگ کے اندر وہ یوں ہوتے کھا رہے ہیں جو لوگ دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اور فرمایا جو لوگ دنیا میں اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتے، حفاظت نہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ شرم گاہ سے بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ننگا کرتا ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے اس درمیان والے حصے کو سوا اپنی بیوی کے یا سوا اس کے کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ بنے، حکیم کا مسئلہ بنے، بیماری اس جگہ پر ہو وہ دکھانی پڑے، اس کے علاوہ کسی حال میں بھی اس جسم کے حصے کو ظاہر کرنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ عورت کے سامنے بھی اپنے جسم کا یہ حصہ ظاہر نہیں کر سکتی، اور مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کر سکتا سوائے میاں بیوی کے کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ خود ہی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اب ہم لوگ جس وقت اس جسم کے کسی کے حصے کو دیکھیں گے تب بھی حرام، اگر دکھائیں گے تب بھی حرام، گناہ کبیرہ، اور ان کی سزا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی جہنم کے اندر کہ ان کی شرم گاہیں اتنا لمبی تو پیچھے کو جیسے گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے اور فرشتے ان کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح کی عذاب اور سزائیں، ایک ہوتا ہے بندہ ان دیکھی صرف خبر دے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے بتائے، تو کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے کوئی آدمی چاہے وہ دنیا کا پیر ہو، نیک ہو، مولوی ہو، کہ جتنا ہی اچھا سے اچھا سچا ہو، لیکن ایک ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان پہ اعتماد کر کے ہم نے سارے دین کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے، قیامت کو مانا ہے، آخرت کو مانا ہے، وہ ہمیں فرما رہے ہیں، اور صرف فرما نہیں رہے، دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنا ہم میسج لے لیں کہ آج کے بعد ہم نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنی شرم گاہ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی